जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जनूबी अफ्रीका हैंड मुल्की जनूबी अफ्रीका में गैर मुल्की हमलों की एक नई लहर के बारे में से जिम्बाब्वे समेत क्योंकि अमुल्की शहरियों को निशाना बनाने के लिए मुजाहिरों और चौक तर्ज की कार्रवाइयों में शदत आती है। ये इंतबा जनूबी अफ्रीका के शहरों बशमूल जोहान्सबर्ग, ब्रेडबंदी, प्रेटोरिया और डरबन में बढ़ते हुए मुजाहिरों के दरमियान मंगल को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में सामने आया है। इस्लामाबाद पाकिस्तान उस माह के शुरू में जब भारतीय टेलीविज़न चैनल्स और हुकूमती रहनुमा मई 2025 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की सालगिरह मना रहे थे। इस सियासी तहरीक के सबसे ज़्यादा बासर नज़रियात में से एक जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ने एक मुतज़ाद नोट मारा। एक हिंदुस्तानी ख़बर रसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले, जो मोदी की भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई करती है, ने कहा कि नई दिल्ली को पाकिस्तान के साथ बातचीत की तलाश करनी चाहिए। स्पेस एक्स का स्टारशिप खलाई जहाज़ जुमा को बहर हिंद में गिर गया जब कंपनी ने अपने बहुत बड़े रॉकेट के ताज़ा तरीन वर्जन की ज़्यादातर कामयाब आजमाइशी परवाज़ की। ये सफ़र कुछ खराबियों के बगैर नहीं था, लेकिन स्पेस एक्स के मुलाजमीन लाइव स्ट्रीम पर दुखाए गए। आजमाइशी परवाज़ के बाद खुशी से गरज रहे थे जो एलोन मस्क की मुल्कियत वाली फर्म ने मुमकिन तौर पर रिकॉर्ड इब्तदाई अवामी पेशकश तैयार की थी। फ्रांस को अपना अगला सदर मुंतखब करने में 1 साल बाकी है। बड़ा सवाल यह है कि इंतखाबात को इंतहा की जंग बनने से कौन बचा सकता है। अभी के लिए, और शायद सिर्फ अभी के लिए, जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। ये सदर एमेनुएल मैक्रोन के साबिक वजीर आज़म एडवर्ड फिलिप हैं। एक यूरोपीय इंटेलिजेंस चीफ ने CNN को बताया कि मैदान जंग में तोअत्तल और घरेलू मसाइल के पास रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग जीतने का वक्त ख़त्म हो रहा है। एस्टोनिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह कापुरोजा ने टॉलम इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड क्वार्टर में एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 4 या 5 महीनों में पुतिन मजबूती की पोजीशन से मजीद मुज़ाकरात नहीं कर सकेंगे। कोइजून सिटी इस माह के शुरू में सूबा इलोकोस नोट की एक शाहराह पर फिलिपाइन के इंडिपेंडेंट चर्च के फादर ओरोन मंगरोबिंग ने आहिस्ता आहिस्ता 1 दर्जन या उससे ज़्यादा बड़ी बख्तर बंद गाड़ियों और ट्रकों के सामने जो अमरीकी फ़ौजियों को ले जा रहे थे, इसे अपने गले में गढ़े की शक्ल महसूस हुई। आबो हवा के मबाहसे मामूल के मुताबिक पाकिस्तान के संगीन तजाद का हवाला देते हैं। हम दुनिया के इन ममालिक में शामिल हैं जो आबो हवा के झटके से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, फिर भी हमने उन अखराज में बहुत कम हिस्सा डाला है जो उन्हें चलाते हैं। हालिया कॉप्स और दीगर बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर पाकिस्तान ने बतौर पर इस नाइंसाफ़ी को करार दिया है, साथ ही साथ मतलूबा पैमाने पर फ़ाइनेंसिंग में तर्जुमा करने में बैनुल अक़वामी शनाख्त की नाकामी को भी करार दिया है। लेकिन ये इतना ही नाकाबिल माफ़ी होगा अगर हम मुल्क के अंदर उसी तरह की नाइंसाफ़ी को तस्लीम करने में नाकाम रहे। सैलाब, गर्मी की इंतहा और बर्फ़ानी झिलुक सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाके अक्सर ज़्यादा अखराज वाले तर्ज ज़िंदगी के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल, निजी गाड़ियों पर इन्हिसार और दीगर आबो हवा के लिए गैर दोस्ताना इस्तेमाल के पैटर्न। मुल्क के किसी भी बैंकर से पूछें कि वो अपनी बैलेंस शीट पर वाहिद सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा तिजारती मौक़े का नाम बताएं और ईमानदाराना जवाब में कॉरपोरेट न सारिफीन हत्ता के रहन भी शामिल नहीं होंगे। ये तकरीबन 50 लाख छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारे SM हैं जो बज़ाहिर बैंक के काबिल हैं, लेकिन आजकल रस्मी क्रेडिट सिस्टम से बिल्कुल बाहर हैं। इसी बैंकर से पूछें कि उनका ताक़िब क्यों नहीं किया गया और जवाब मज़ीद वाज़ेह हो जाता है। ख़तरे की ज़बान, रेगुलेटरी इंतबाहात और खामोश एतराफ़ का मरकब के ये शोबा कुछ बुनियादी तौर पर पढ़ना बहुत मुश्किल है। वज़ीर आज़म ऑफिस PMO के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हफ्ता को चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। एक्स पर एक पोस्ट में PMO ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात इता अल्लाह तारड़, वज़ीर IT शाज़ा फातिमा और वज़ीर आज़म के मशीर तारिक फातमी भी इस सफ़र में वज़ीर आज़म के हमराह थे। एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने अपनी इंतहाई मुतवक्का आजमाइशी परवाज़ में ताख़ीर के 1 दिन बाद अब तक का सबसे बड़ा स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया है। जुमे को 17/30/2230 GMT के ठीक बाद टेक्सास में अपने लॉन्च पैड से बगैर अमले के स्टारशिप वतीन रॉकेट उड़ा। उसके कुछ दिन बाद जब स्पेस एक्स ने स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ने के मंसूबे का इंकिशाफ किया। मालदीव में इतालवी स्कूबा गोताखोरों की लाशें बरामद करने वाली स्कूबा गोताखोरों मिला वो बेहतरीन नहीं था। गार के अंदर से तस्वीर जहां उस हफ्ते के शुरू में 4 इतालवियों को दरियाफ्त किया गया था,
فن لینڈ کے غوطہ خور سامی پیکارین نے لیا تھا، جس نے اطالوی میڈیا کو بتایا کہ تمام لاشیں غار کے ایک حصے میں اکٹھی تھیں، جو ان کے بقول بہت گہری اور بہت مشکل تھی۔ روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ فیلڈ مارشل منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جیسا کہ مؤخر ذکر ایران پہنچتا ہے، نوٹ کرتا ہے کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن مزید کام کی ضرورت پر اصرار ہے۔ امریکہ ہرمز پر نیٹو کے خواہش مند ممالک کے ساتھ پلان بی پر غور کرتا ہے۔ اگر امریکہ افزودہ یورینیم کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو ایران معاہدے کو مسترد کرتا ہے۔ قطر اب ایران کے ساتھ ہم آہنگی میں ثالثی کے دباؤ میں شامل ہو رہا ہے۔ یو اے ایگرام کا کہنا ہے کہ اہم تشویش ہے۔ اسلام آباد، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر جمعے کے روز تہران پہنچ گئے، جب امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری مفاہمت کی کوششیں فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئیں، محتاط امیدوں کے درمیان کہ خلیج فارس کے ارد گرد ایک نازک جنگ بندی کشیدگی کے دوبارہ بڑھنے سے پہلے مستحکم ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے پاکستان کی آٹوموٹو مارکیٹ کے حالات کو تبدیل کر دیا ہے۔ پٹرول اور ڈیزل دونوں کے ساتھ 400 روپے فی لیٹر سے زیادہ، تنازع سے پہلے 258، 17 روپے اور 275، 70 روپے سے زیادہ صارفین کو بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی طرف جانے پر غور کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 سالوں کے اندر 30% الیکٹرک گاڑیوں پر شفٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کا ہدف ان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایندھن کی درآمدی بل میں سالانہ $5 بلین کی کمی ہوگی، لیکن اس ٹارگٹ کو کیسے حاصل کیا جائے گا اور کس کی قیمت پر سوالات کے جوابات ابھی باقی ہیں۔ واشنگٹن، یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے جمعہ کے روز پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کیا، جس کے تحت ریاستہائے متحدہ میں مستقل رہائش کے خواہاں زیادہ تر غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے اور بیرون ملک سے تارکین وطن کے ویزوں کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہوگی، جس سے طویل عرصے سے استعمال ہونے والے اسٹیٹس کی ایڈجسٹمنٹ کے عمل کو تیزی سے محدود کیا جائے گا۔ ایک پالیسی میمورنڈم میں یو ایس اے نے کہا کہ عارضی ویزوں پر پہلے سے ہی امریکہ میں موجود درخواست دہندگان بشمول طلبہ، سیاح اور عارضی کارکنان سے عموماً توقع کی جائے گی کہ وہ امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی میں کونسلر پروسیسنگ کے ذریعے گرین کارڈ حاصل کریں۔ لاہور، پاکستان اس سال کپاس کی درآمدات پر $1 بلین سے زائد خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ ملکی پیداوار 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر گر گئی ہے، جس سے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ رانا بسنس تنویر حسین نے پاکستان بزنس فورم کے ساتھ بجٹ مشاورت کے دوران کپاس شعبے کی بحالی کے لیے مکمل حکومتی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیف آرگنائزر احمد جواد کی قیادت میں پی بی ایف کے ایک وفد نے وزیر سے ملاقات کی اور بجٹ تجاویز پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد پاکستان کے کپاس اور زراعت کے شعبوں کے لیے برابری کا میدان فراہم کرنا ہے۔ اسلام آباد، قلیل مدتی مہنگائی جس کی پیمائش حساس قیمت کے اشاریہ سے کی گئی۔ 21 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران سال بے سال 47% اضافہ ہوا، جس کی بنیادی وجہ خراب ہونے والی اشیاء خوردنوش اور گندم کے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پی بی ایس سے جمعہ کو جاری کے اعداد و شمار کے مطابق ایس پی آئی نے ایک وسیع البنیاد اضافہ دکھایا، جو کہ زندگی کی لاگت پر مسلسل دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اضافہ بڑے پیمانے پر اہم اشیاء بشمول پیٹرول باسٹ، جو بیسٹ ڈیزل 60-90 پیس، بجلی کے چارجز 43-30، گندم کا آٹا اور مائع پیٹرولیم گیس 50-73 کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپوزیشن عمران خان کے لیے علاج معالجے اور وزٹ کے حقوق مانگ رہی ہے۔ ایوان زیرے میں کم حاضری پر ٹریجری بنچوں پر تنقید۔ بیرسٹر گوہر نے اختلاف رائے کو دبانے پولیس کی زیادتیوں کا الزام لگایا۔ اسلام آباد، قومی اسمبلی میں قائد اختلاف محمود خان اچکزئی نے جمعہ کو حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ ان کے مطالبات مانیں یا آئندہ بجٹ اجلاس کے مکمل بائیکاٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جمعے کی رات شمال مشرقی چین میں ایک کوئلے کی کان میں کاربن مونو آکسائڈ کی سطح حد سے تجاوز کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک اور 90 دیگر زیر زمین پھنس گئے ہیں۔ چانگزی شہر میں لوشینیو کوئلے کی کان میں بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ حادثہ رات 9:43 پر پیش آیا، مقامی وقت جب 247 کارکنان زیر زمین تھے۔ ایڈیٹر کا نوٹ: اس کہانی میں جسمانی تشدد اور بدسلوکی کے الزامات کی تصویری وضاحتیں شامل ہیں۔ غزہ جاتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک فلوٹیلا پر سوار کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہیں حراست میں رکھتے ہوئے مار پیٹ، تشدد اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پریمیئر لیگ کا سیزن اتوار کے روز اپنے عروج پر پہنچ گیا،
جس میں تمام 10 میچز ایک ساتھ شروع ہونے والے فائنل ایکٹ میں ہوں گے، جس میں میز کے نچلے سرے پر خطرے سے بھرا ہوا ہے اور ترتیب میں الجھنے والی یورپی دوڑ میں سب سے اوپر کے قریب ہے۔ ٹائٹل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور چیمپئنز لیگ کے 4 مقامات لیگ کے فاتح آرسنل، مانچسٹر سٹی، مانچسٹر یونائٹڈ اور ایسٹن ولا کے پاس جا چکے ہیں۔ اسپیس ایکس نے پہلی بار اپنے اسٹار شپ راکٹ کا اپ گریڈ شدہ تیسرا ورژن لانچ کیا ہے۔ حالانکہ ایلون مسک کی اسپیس فلائٹ کمپنی کے لیے آزمائشی لانچ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ 407 فٹ کا راکٹ جو اب تک بنایا گیا سب سے طاقتور ہے۔ اسپیس ایکس کے کمپنی ٹاؤن سٹار 20 ٹیکساس سے شام 5:30 بجے روانہ ہوا۔ مقامی وقت صرف چند منٹ بعد اوپری اسٹیج کا جہاز سپر ہیوی بوسٹر سے الگ ہو گیا اور خلا میں چلتا رہا۔ ان بھاری اوقات کی تازہ ترین علامت میں نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے یہ دریافت کرنے کے بعد اپنے UPS طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے کے پچھلے سال کے پائلٹوں کی آوازیں AI کا استعمال کر کے دوبارہ بنائی گئی تھیں اور انٹرنیٹ پر گردش کر رہی تھی۔ NTSB کو وفاقی قانون بنائی گئی تھی اور انٹرنیٹ پر گردن کیا گیا ہے، جس میں بصورت دیگر تحقیقات سے متعلق شامل کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس میں بصورت دیگر تحقیقات سے متعلق ڈیٹا کا ذخیرہ ہوتا ہے اور تاریخی طور پر عوام کے لیے کھلا ہے۔ لیکن اس پرواز کے حادثے کے ڈاکٹ میں وائس ریکارڈر کی اسپیکٹروگرام فائل شامل تھی۔ ایک اسپیکٹروگرام صوتی سگنل کو کم اور زیادہ تعدد سمیت تصویر میں تبدیل کرنے کے لیے ریاضیاتی عمل کا استعمال کرتا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جمعہ کی رات شمال مشرقی چین میں ایک کوئلے کی کان میں کاربن مونو آکسائڈ کی سطح حد سے تجاوز کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک اور 9 دیگر زیر زمین پھنس گئے ہیں۔ سنہوا نیوز نے رپورٹ کیا کہ چانگزی شہر میں خالی شی لیوشیو کوئلے کی کان میں بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ حادثہ رات 9:43 پر پیش آیا، مقامی وقت جب 247 کارکنان زیر زمین تھے۔ محمود خلیل، جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے فلسطین کی حمایت پر ملک بدری کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے وکلاء کے مطابق اپنے کیس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ جمعہ کو یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ایک وفاقی اپیل کورٹ نے 6-5 کے فیصلے میں خلیل کی ہم حراست کو چیلنج کرنے والے کیس کی دوبارہ سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بلیو اوریجن کا نیا میگا راکٹ نیو گلین اب گراؤنڈ نہیں ہے۔ کمپنی نے جمعے کو کہا کہ فیڈرل ایڈمنسٹریشن راکٹ کو دوبارہ اڑنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ اپریل میں لانچ کے دوران اوپری مرحلہ کا مشل پے لوڈ فراہم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بلیو اوریجن نے زیادہ تفصیل پیش نہیں کی، لیکن ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ نیو گلین کے اوپری مرحلے نے ایک غیر معمولی تھرمل حالت کا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے 3 راکٹ انجنوں میں سے ایک نے توقع سے کمزور پیدا کیا۔ نتیجے کے طور پر اسپیس موبائل سیٹلائٹ، جسے بلیو اوریجن مدار میں ڈالنا تھا بجائے اس کے کہ زمین کی فضا میں جل گیا۔ AST اسپیس موبائل نے کہا کہ اس کے پاس انشورنس کوریج ہے۔ جیف بیزوس کی اسپیس فلائٹ کمپنی نے FAA کو ایک رپورٹ پیش کی اور اصلاحی اقدامات کیے، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ وہ اقدامات کیا تھے۔ گوگل نے باضابطہ طور پر گوگل I/O 2026 میں ویئر OS 7 کا اعلان کیا ہے۔ نیا سمارٹ واچ پلیٹ فارم اینڈرائڈ 17 پر مبنی ہے اور بیٹری کی بہتر کارکردگی، جیمنی AI انٹیگریشن اور ہوم اسکرین کی معلومات دکھانے کے لیے ایک نئے ڈیزائن کردہ طریقے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ویئر OS 7 کناری ایمولوتر اب ڈیولپرز کے لیے دستیاب ہے۔ اپ ڈیٹ اس سال کے آخر میں اصلی سمارٹ واچز پر آئے گی۔ مائیکروسافٹ اور پلے گراؤنڈ گیمز فرزا ہارائزن 6 نے اپنے ابتدائی رسائی کے آغاز کے ایک ہفتے کے اندر 6 ملین سے زیادہ کھلاڑیوں کو عبور کر لیا ہے۔ اوپن ورلڈ ریسنگ گیم 15 مئی کو پریمیم ایڈیشن کے مال کے لیے ابتدائی رسائی میں داخل ہوئی اور معیاری ایڈیشن کے خریداروں اور ایکس باکس گیم پاس الٹیمیٹ صارفین کے لیے 19 مئی کو مکمل طور پر لانچ ہوئی۔ 6 گراؤنڈ گیمز ملین کھلاڑیوں کے سنگ میل کی تصدیق کی۔ ایک امریکی جج نے کلمار ابریو گارسیا کے خلاف فوجداری مقدمہ خارج کر دیا ہے، جنہیں گزشتہ سال ایل سلواڈور کی ایک میگا جیل میں غلط طریقے سے جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ ابریگو گارسیا، جن کی ملک بدری ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن ایجنڈے پر بحث میں ایک اہم فلیش پوائنٹ بن گئی، جون میں امریکہ واپس آئے جب حکومت نے اعتراف کیا کہ اس نے اسے غلط طریقے سے اپنے آبائی ملک واپس بھیجا تھا۔ ایک کیلنڈر جس میں پجاری لباس میں نوجوان خوبصورت مردوں کے قریبی آپس پر مشتمل ہے، گزشتہ 2 دہائیوں سے ایک بارہماسی روم کی یادگار رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چند ہی دراصل کپڑے کے مرد ہیں۔
गियोवानी गालिजिया पिछले 23 एडिशनों में से कई के लिए नाम नहाद सेक्सी पादरी कैलेंडर के लिए कोर शॉट रहा है। साल बेसाल इस्तेमाल की जाने वाली इसी तस्वीर में गिलीजिया ने क्लेरिकल कॉलर पहना हुआ है और अपने आबाई शहर पालर्मो में एक चर्च की ग्रेनाइट दीवार के खिलाफ मोना लीजा के लायक एक पुरस्कार मुस्कुराहट चमका रही है। चूंकि इसराइल जंग बंदी के बावजूद लुबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए है, अमेरिका ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक के इल्जाम में 2 लबनानी फौजी अफसरान समेत 9 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इस वक्त सामने आया है जब वाशिंगटन लबनानी और इसराइली हुकाम के दरमियान मजीद बातचीत कर रहा है।